إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ محض اللہ رب العالمین ہی کے لائق و سزاوار ہے۔ ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی پر ہمارا کامل ایمان و یقین ہے۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی زندگی ہم امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے بہترین بات کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سب سے بدترین بات دین مکمل ہو جانے کے بعد دین میں نیا کام ہے، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچانے والی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے سورۃ الغافر میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر چاہے کافر اس بات کو پسند کیوں نہ کرے۔ رب العالمین کا یہ کلام بڑا ہی معنی خیز کلام ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مکمل اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ایسی عبادت کہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، ایسی عبادت کہ جس میں ریاکاری کا ذرا برابر بھی شائبہ نہ پایا جائے، ایسی عبادت کا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ اور یہ بات اللہ نے ہم کو بتائی کہ کفار و مشرکین کو اللہ کی عبادت سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اس بات سے تھا کہ صرف اخلاص و للہیت کے ساتھ تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اس بات سے کفار و مشرکین کو مسئلہ تھا۔ بلکہ خود کفار و مشرکین بہت سارے اعمال صالحہ کو انجام دیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، حج بیت اللہ کا اہتمام، مہمانوں کی ضیافت، حرمت والے مہینوں کی پاسداری، یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ خود کفار و مشرکین بھی انہیں انجام دیا کرتے تھے۔ بلکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہم کو یہ بات بتائی کہ اگر ان کفار و مشرکین سے، مشرکین مکہ سے سوال کیا جاتا کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے، آسمان و زمین اور اس تمام کائنات کے تمام معاملات کا مدبر تنہا کون ہے، تو وہ بغیر کسی شک و شبہ کے کہتے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن جب معاملات سے ہٹ کر بات عبادتوں کے پاس آتی تو یہ کفار و مشرکین اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا کرتے، اور اللہ کی عبادت کا جو حق اللہ کو دینا چاہیے، اللہ کی اس عبادت کے حق میں وہ اوروں کو بھی شریک کر لیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے ہی کا نہیں، بلکہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر چاہے کافر اس بات کو پسند کیوں نہ کرے۔ لہٰذا
توحید اپنی تمام تر قسموں کے ساتھ، توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو یا توحید اسماء و صفات، مکمل توحید اسی اخلاص للہیت پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اجتماعی طور پر صرف اپنے بندوں کو اخلاص للہیت کا حکم نہیں دیا، بلکہ خصوصی طور پر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بھی اس اخلاص للہیت کے اپنانے کی تلقین کی اور فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں۔ اور جس قوم کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا، اس قوم کو بھی اسی اخلاص للہیت کے اپنانے کا حکم دیا گیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں یعنی اہل مکہ کو بھی اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں، جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، یہ اعمال وجود میں آنے سے قبل ہی جب دلوں میں پنپتے ہیں، دلوں میں جب ان کے خیالات ابھرتے ہیں، تبھی سے اللہ کے پاس ان کا اعتبار ہونے لگتا ہے، اور سارا سزا و جزا، ثواب و عقاب مکمل انہی نیتوں، انہی ارادوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ نے نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے، اور ان کی وضاحت کی، فرمایا فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها اللہ تبارک وتعالی عنده حسنة کاملہ، کہ جس نے نیکی کا ارادہ تو کیا لیکن کسی سبب اس نیکی کو انجام نہ دے پایا، تو اللہ رب العالمین اس کے اخلاص للہیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس نیکی کو انجام نہ دینے کے باوجود بھی اس کے حق میں ایک نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کسی نے نیکی کا ارادہ بھی کیا، اس نیکی کو انجام بھی دیا، تو اللہ رب العالمین صرف اس کے لیے اس نیکی کا بدلہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے حق میں زائد 10 یوں نیکیوں کو اللہ رب العالمین لکھ دیتے ہیں، شمار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر عمل میں اخلاص مزید ہو، اخلاص للہیت اور نیتوں کی اصلاح کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین اس نیکی کے اجر و ثواب کو 700 درجات، 700 گنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں، اور جتنا اخلاص للہیت عمل میں ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین اس عمل کے اجر و ثواب کو بڑھاتا چڑھاتا چلا جائے گا۔ اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کی خشیت کے باعث، اللہ کے خاطر اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ اس کسی عمل کو انجام نہ دینے کے باوجود بھی، کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے لیے اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے گناہ کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ نہ رہا بلکہ پختہ عزم میں تبدیل ہو گیا، کسی مجبوری کے باعث، کسی استطاعت یا پھر طاقت نہ ہونے کے باعث اس نے اس عمل کو انجام نہ دیا، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے حق میں اس گناہ کو لکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی، تو وہ ضرور بضرور اس گناہ کو انجام دیتا۔ مثال دی اہل علم نے اور کہا کہ کسی شخص کو تکلیف پہنچانی چاہیے، قتل کرنا چاہا، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس وہ طاقت ہوتی، ذریعہ ہوتا، تو ضرور بضرور وہ اس گناہ کو انجام دیتا۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے گناہ کو لکھ دیتا ہے۔ کسی انسان کو کسی مقام پر پہنچ کر فحش کام کو، گناہ کو انجام دینا ہے، لیکن اس گناہ کو انجام دینے کے لیے اس مقام تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین اس کی نیتوں کو دیکھ کر، اس کے اس گناہ کے ارادے اور عزم کو دیکھ کر اس کے حق میں اس گناہ کو لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کو انجام بھی دے دے، تو یہ اللہ رب العالمین کی شان رحمت ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس گناہ کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا ہے، جس طرح نیکیوں کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، گناہوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کریمہ پر اگر انسان غور کرے گا تو پتہ چلے گا
کہ انسان کے سارے اعمال، انسان کی ساری عبادتیں، انسان کی ساری نیکیاں اس کی اپنی نیتوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی معروف و مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی اپنی نیتوں پر ہے۔ انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی اور فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کسی کی ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو اللہ للہ فی اللہ اس کی ہجرت کو شمار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ہجرت کا مقصد فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، کہ کسی کی ہجرت کا مقصد دنیا داری ہو یا پھر اپنی نفس کے خواہشات کی تکمیل ہو، تو ایسے میں اللہ رب العالمین اسی کے مطابق اس کی ہجرت کو شمار کر دیتا ہے، اور اتنی بڑی نیکی کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے، اخلاص و للہیت کے ساتھ کسی عمل کو انجام دے، تو اسی اخلاص و للہیت کے بدولت مختصر سا عمل بھی، حقیر اور چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بڑا ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا والذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ لوگ جو کہ اللہ کے خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانے سے 7 شاخیں نکلی اور ہر شاخ میں، ہر خوشے میں 100 دانے موجود ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا دیتا ہے اجر و ثواب کو۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں اس کا ایک خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اس کا یہ ایک بھلائی اور یہ ایک نیکی اللہ کے یہاں 700 درجات بلکہ اس سے کہیں زیادہ دگنی اور بڑھ چڑھ کر شمار کر لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، پھر کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کھجور بھی نہ کہا، بلکہ کہا کہ انسان کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، محفوظ کر لے سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا یہ عمل، اس کی یہ نیکی اخلاص و للہیت کے ساتھ، نیتوں کی اصلاح کے ساتھ وہ اسے انجام دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاص و للہیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں کا کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا بھی کیوں نہ خرچ کر لے، میرے صحابہ کے ایک آدھ مد خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب کچھ اخلاص و للہیت کے بدولت تھا۔ اگر انسان دین اسلام کی وہ عبادتیں جسے وہ روزانہ انجام دیتا ہے، سب سے اہم ترین عبادت نماز کے دن میں وہ 5 وقت جسے انجام دیتا ہے، اگر اس ایک عبادت کو اخلاص و للہیت کی اگر روشنی میں وہ انجام دے، اخلاص و للہیت کے سانچے میں اسے ڈھال کر اسے انجام دے، تو یہ ایک عبادت اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اسے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے جانب چل کر جاتا ہے تو مسجد کے جانب اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کے لیے گناہ کو معاف کرتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کرتا چلا جاتا ہے جب تک کہ وہ مسجد کو آ نہ پہنچے۔ اور جب مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے، نماز کے انتظار میں جب تک انسان ہوتا ہے تو سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقفے کو، اس انتظار کرنے کو نماز پڑھنے کے قائم مقام قرار دیا، لہٰذا اس کا یہ انتظار کرنا نماز کے لیے، لہٰذا اس وقفے میں رکے رہنا، ٹھہرے رہنا، گویا نماز پڑھنے کے قائم مقام اللہ کے یہاں شمار کیا جاتا ہے۔ جب انسان نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کہ اس حالت میں انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے،
یہ وہ حالت ہے سجدے کی حالت کہ جس میں انسان اللہ کا بے حد قریبی ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان نماز سے سلام پھیر دیتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اذکار کا اہتمام کرتے رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہم غفر لہ، اللہم ارحم علیہ، اللہم تب علیہ، کہ اے اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما۔ فرشتے اللہ کے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعاؤں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ انسان اپنے نماز کے اپنے مصلی کے اس مقام پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک کہ وہ خود نہ اٹھ کر چلا جائے، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو کسی اور مشغولیت میں مصروف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ کے یہ فرشتے اللہ کے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار میں ہم کو آیت الکرسی بتائی گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف اس کی موت باقی رہتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس مقام پر مر بھی جائے تو بالکل وہ فوری اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب انسان 33 مرتبہ سبحان اللہ کا، 33 مرتبہ الحمدللہ کا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مرتبہ اللہ اکبر کہے یا پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کو انجام دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے والے جو افراد تھے اور ہمارے بعد آنے والے جو افراد ہوں گے، ان تمام کے اجر و ثواب کو ہم اس ذکر کے ذریعے پا لیں گے۔ یہ ایک عبادت ہے، نماز کی عبادت، کہ اگر انسان اس ایک عبادت کو بھی اخلاص للہیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر انجام دے دے تو یہ ایک عبادت انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی۔ محترم حاضرین جمعہ، اخلاص للہیت کی بدولت انسان بڑی سی بڑی نیکیوں کو بھی حاصل کر لے سکتا ہے، حتیٰ کہ ہجرت جیسا مقام و مرتبہ بھی انسان اسی اخلاص للہیت کی بدولت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ، کہ اب فتح مکہ کے بعد مدینے کی جانب ہجرت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ہجرت کا یہ عظیم مقام و مرتبہ اجر و ثواب پانا چاہتا ہے تو اب بھی اللہ رب العالمین نے نیتوں کی اصلاح، اخلاص للہیت اور اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کی بازی لگانے کا دروازہ کھولے رکھا ہے۔ لہٰذا انسان اخلاص للہیت کی بدولت اپنے نیتوں کی اصلاح کے ذریعے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے جیسے بڑے عظیم و مقام کو، عظیم المرتبت مقام کو انسان حاصل کر لے سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ایک جماعت میں رہتے ہوئے کسی عمل کو انجام دے تب بھی ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ایک جیسا برابر اور مساوی اجر ملے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نیتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق، ہر شخص کو اس کے اخلاص کی بدولت اللہ رب العالمین مختلف اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، کہ ہم باجماعت نماز تو انجام دیتے ہیں، ہر شخص ایک نماز کو انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس کی اپنی نماز کا محض 10واں حصہ ملتا ہے۔ یعنی اگر اس نماز کے اجر و ثواب کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب سے ادنا اور آخری درجہ ہوگا، بعض افراد کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں تو کسی کو 7واں۔ بہت ہی کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی نمازوں کا مکمل اجر و ثواب ملتا ہے، مکمل بدلہ انہیں اپنی نمازوں کا ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں سارے کے سارے افراد لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ رب العالمین نیتوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ کوئی شخص ہوتا ہے جو کہ اپنے نفس کی بہادری کو، شجاعت کو ظاہر کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو کہ خاندان و قبیلے کی حمیت اور عصبیت میں لڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر لڑا، یہی اللہ کی راہ میں لڑنا شمار کیا جائے گا، اور انہی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر نکلے گا اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے۔ جب وہ لوگ ایک کھلے میدان میں جا کر پہنچیں گے، اللہ سارے کے سارے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ ام المؤمنین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کہ اس لشکر میں
بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے جنہیں مجبوراً داخل کیا ہوگا، جن کی یہ نیت نہیں تھی ہوگی لیکن انہیں مجبوراً اس لشکر میں داخل ہونا پڑا ہوگا، کہ کیا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یبعثون علی نیاتہم، کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین ہر شخص کو اس کی اپنی نیت کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ محترم حاضرین جمعہ، اخلاص للہیت، اس کا اثر انسان کی ذاتی زندگی پر بھی ہوتا ہے، انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان جو کہ سابقہ اقوام میں، سابقہ ایام میں کسی نیکی کا پابند رہا ہو، مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کسی عبادت کو انجام دیتا آیا ہو، لیکن کسی عذر شرعی کے سبب، کسی مجبوری کے سبب وہ اسے انجام نہ دے پائے، تب بھی اللہ رب العالمین ایسے افراد کے لیے کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی محض ان کے اخلاص للہیت کے خاطر، ان کے نیتوں کی اصلاح کے خاطر اللہ رب العالمین ان کے لیے ان تمام نیکیوں کے اجر و ثواب کو جاری رکھتا ہے جو کہ اس سے پہلے وہ انجام دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے سلسلے میں کہا، مریض کے سلسلے میں کہا کہ یہ لوگ حالت سفر میں یا پھر حالت مرض میں وہ نیکیوں کو انجام نہیں دے پاتے جو کہ پہلے انجام دیا کرتے تھے، ایسے میں اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو ان کے حق میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تو فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن اندھے ہونے کے سبب یا کسی بدترین مجبوری کے سبب وہ لوگ ہمارے ساتھ شریک نہ ہو پائے، لہٰذا اے لوگوں، اے صحابہ اکرام، تم نے جتنی بھی وادیوں کو پار کیا ہے، جتنی زمینوں کو تم نے روندا ہے، وہ تمام کے تمام افراد نیکیوں کے اعتبار سے ہمارے ساتھ شریک تھے، بس ان کے عذر نے ان کو روکے رکھا۔ یہ اخلاص للہیت کا نتیجہ ہے، یہ نیتوں کی اصلاح کی بدولت ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اس کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا دیتا ہے، اور انسان حقیر نیکی کے سبب، مختصر سے عمل کے سبب، بلکہ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا بڑا ہی مقرب اور قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ جب انسان اپنی نیتوں میں بالکل مخلص ہو جائے، اس کی اخلاص للہیت انتہا کو پہنچ جائے، تو انسان کو ان نیکیوں، ان اعمال پر بھی، انسان کو ان کاموں پر بھی اجر ملنے لگتا ہے جو کہ خود انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، آل و اولاد کی، اہل و عیال کے لیے خرچ کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، کہ تم اللہ کی رضامندی کے خاطر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تمہارے ہر خرچ کرنے پر تم کو بدلہ دے گا، حتی لقمة انفقتها فی امرأتک، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی اللہ تم کو اجر دے گا جو کہ تم خود اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو اللہ کا بے حد مخلص بنا لے اور مکمل اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی اس عبادت کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں مقدار معنی نہیں رکھتی، اللہ کے یہاں کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ کیفیت ہے کہ انسان کس طرح اس عمل کو انجام دے رہا ہے، نہ یہ کہ کتنا اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ جس نے موت اور زندگی کو وجود بخشا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سب سے بہترین اللہ کے خاطر کون عمل انجام دے رہا ہے، اور احسن عمل اللہ کی نظروں میں وہ ہے، سب سے بہترین عمل اللہ کے یہاں وہ ہے جو کہ دو شرطوں پر قائم مقام ہو۔ اہل علم نے کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ اخلاص للہیت ہے، اور دوسری شرط متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع گزاری ہے۔ جب انسان کے عمل میں اخلاص ہو اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انجام دیا جائے تو یہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے، اور یہی عمل اللہ کی نگاہوں میں احسن اور سب سے بہترین عمل قرار پاتا ہے۔ ورنہ تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہوتی، عمل کی کمی نہیں ہوتی، نماز، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج و عمرہ اور روزوں جیسی بڑی سے بڑی عبادتیں ان افراد کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اخلاص للہیت کے نہ ہونے کے سبب فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ نے کہا کہ ہم انہیں اڑتی ہوئی دھول گرد کی طرح بنا دیں گے۔
کہ جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت ان اعمال کی نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل، نہ صرف عمل بلکہ اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو بھی اللہ کے لیے خالص کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس عمل کو انجام دے۔ اہل علم نے فرمایا کہ اہل ایمان کی عادتیں صرف عادتیں نہیں ہوتی، اہل ایمان کی عادتیں بھی عبادتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس عادت کو اہل ایمان جب سوتے ہیں، اہل ایمان جب کھایا پیا کرتے ہیں یا پھر چلا پھرا کرتے ہیں تو یہ بھی وہ اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں اہل ایمان کی صرف عبادتیں ہی نہیں بلکہ ان کی عادتیں بھی عبادتیں بن جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں انہیں ایسا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو کہ دیگر افراد کو حاصل نہیں ہوتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسی اخلاص للہیت کے ساتھ، نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے ہر عمل کو، ہر نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر اس کام کی اللہ توفیق عطا کرے جو کہ اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، اور اس عمل سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور باعث بنتے ہوں۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً یہ بات ہم تمام اہل ایمان کے لیے بے حد خوشی، فرحت و مسرت والی بات ہے، لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عید کی شکل میں انجام دیتا ہے، مناتا ہے۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بات صریح بدعت ہے، خرافات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے اس دین کو مکمل قرار دیا۔ اب انسان کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ اللہ کے اس دین میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کرے، بلکہ اس دین میں مکمل ہو جانے کے بعد ہر قسم کی زیادتی کو بدعت کہا گیا، ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا، اور نتیجتاً ایسے بدعات و خرافات کو انجام دینے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا۔ اللہ کے یہاں ہر وہ عمل مردود ہے جو کہ انسان بدعت کی شکل میں دین کے مکمل ہونے کے بعد انجام دے۔ ہم نے ابھی یہ بات جانی کہ اللہ کے یہاں ہر وہ عمل جو کہ اخلاص للہیت کے ساتھ انجام دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انجام دیا جائے، وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ لیکن اگر انسان اس چیز کو دیکھے گا، اس چیز کے پیرائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عید کی شکل میں منانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی اس بات کا حکم نہ دیا، بلکہ ہم پابند ہیں اس بات کے، قال اللہ کے، قال الرسول کے ہم پابند ہیں۔ ہمیں وہی کرنا ہے جس بات کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، جس چیز کی جانب اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی۔ لیکن اگر ہم قرون مفضلہ کو دیکھیں، نہ اللہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی انجام دیا ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہم اہل ایمان کے حق میں ہرگز بھی جائز اور مشروع نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ایک عید کی شکل میں انجام دیا جائے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کے لیے سال بھر میں 2 عیدوں کو مخصوص کر دیا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عید کی شکل میں انجام دیتا ہے، نہ صرف انجام دیتا ہے بلکہ تمام تر عیدوں میں سب سے بہترین اور افضل عید قرار دیتا ہے، تو نعوذ باللہ اس نے اللہ کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دی، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کے سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام تھے۔ ہم چاہ کر بھی صحابہ کرام سے سبقت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات منقول نہیں کہ کبھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عید منائی ہو۔ نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ ہی خلفاء راشدین سے، نہ ہی ان کے بعد آنے والے تابعین سے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو تھامے رکھو اور میرے خلفاء راشدین صحابہ کی تم سنت کو تھامے رکھو۔ اگر ہم نظر ڈالیں گے تو نہ ہی صحابہ کرام، نہ ہی خلفاء راشدین اور نہ ہی تابعین کے ادوار میں ہمیں یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس قسم کے تمام تر بدعات و خرافات سے، محرمات اور کبائر سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قال اللہ اور قال الرسول کی ہم کو پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، منہج کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔